کہنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، ماں باپ کو اپنی مکان کی حفاظت کے لیے ان چھوٹے بچوں پر بھروسہ نہیں ہے، مگر اللہ کو اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے انہی بچوں پر بھروسہ، ان کے سینوں میں قرآن اتار دیا۔ دیکھو آپ نابالغ بچے کو حق ہے کہ اگر بالغ مرد نماز میں غلطی کرتا ہو تو اس کو سدھار دے، اس کی غلطی کی اصلاح کرے۔ بہرحال اب اس قرآن میں کیا لکھا؟ آخری بات، اس قرآن میں یہ لکھا ہے اللہ کے احکام، اور اس میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جو اللہ تمہیں دنیا میں پہلی بار پیدا کر چکا ہے، بے شک زور سے بولو قیامت کے دن وہ قبرستان سے دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ قرآن میں لکھا ہے۔ سورہ یاسین شریف میں ہے، پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ سورہ یاسین شریف میں ہے، ابو جہل سامنے کھڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کلمہ پڑھ لے، کل اٹھ کر مر جانا ہے اور زندگی کا جواب دینا ہے۔ ابو جہل نے کہا قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ ابو جہل نے کہا نا ہم تو مر جائیں گے، کھا پی کر مٹی ہو جائیں گے، ہمیں کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، سورہ یاسین شریف میں ہے۔ آمین کہ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مفتی نقیب الامین صاحب کی کتاب پڑھو، قرآن پاک پڑھنے کا سمجھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ سراج القرآن جو چھپی ہے ابھی، جس کا رسم اجرا ہوا، انشاءاللہ بولو نے بھائی پڑھو گے انشاءاللہ؟ یہاں سے خرید کر جاؤ، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، میں نے ابھی دیکھی چند جگہ، ماشاءاللہ بڑی اچھی کتاب ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، ابو جہل کو اللہ نے جواب دیا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی اللہ دوبارہ قبرستان کی ہڈیوں میں جان ڈالے گا۔ بے شک بولو زور سے، جو ماں کے پیٹ میں پہلی بار جان ڈال چکا ہے۔ بے شک حدیث شریف میں ہے 4 مہینے جب ماں کے پیٹ میں پورے ہو جاتے ہیں، 5ویں مہینے فرشتے کے ذریعے اللہ اس مرے ہوئے بدن میں جان ڈالتا ہے۔ اڑیسہ والو ذرا زور سے جواب دے دو ایک بار، جو ماں کے پیٹ میں مرے ہوئے بدن میں پہلی بار جان ڈال چکا ہے، بولو قیامت کے دن وہ مردار قبرستان میں مرداروں میں زور سے جواب دو، جان ڈال سکتا ہے نہیں ڈال سکتا؟ بے شک ڈالتا ہے۔ ماشاءاللہ میں یہ عرض کر رہا تھا، اب اس کی دلیل سنو جو علماء نے ان آیتوں کے تحت لکھی ہے، اس کے بعد ہم جلدی سے دعا بیان ختم کر کے دعا کرا لیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ تو آج بھی اڑیسہ میں اور دنیا بھر میں جو قبروں میں سوئے ہیں، آج جلسے کے بعد اگر کوئی کہے کہ اللہ سب کو زندہ کر دے، بے شک بولو آج بھی ابھی زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، مگر کیوں نہیں کرتا؟ اس کا جواب ان آیتوں کے تحت علماء نے مثالوں سے سمجھایا۔ ارے اڑیسہ میں جتنی پرانی مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، اسکول ہیں جو مسلمانوں نے بنائی ہے، پانی کے واٹر ورکس ہیں، پانی کے پمپ ہیں، پانی کے تالاب ہیں، اللہ فرما رہے ہیں وہ ان مرحوموں نے بنایا ہے جو اڑیسہ کے قبرستانوں میں سوئے۔ پرانی مسجدیں ان مسلمانوں نے بنائی جو قبروں میں سوئے ہوئے، پرانے مدرسے ان مرحومین نے بنائے۔ یہ حضرت مولانا اسماعیل صاحب فتقی رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام مدنی رحمت اللہ علیہ کی مبارک ہاتھوں سے اس کا بگننگ اور ہوا افتتاح ہوا۔ اس پر پیسے خرچ کرنے والے بے شک بولو بہت سارے مسلمان بے شک بولو قبروں میں چلے گئے نہیں چلے گئے۔ آج بھی اللہ قرآن میں یہ بتلانا چاہتے ہیں جنہوں نے مسجدیں بنائی ابھی ان کی نیکیاں ختم نہیں ہوئی، ابھی بھی ان مسجدوں میں نمازیں جاری ہیں، ان میں تعلیم کے حلقے لگ رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، علماء کے بیانات ہو رہے ہیں، جمعہ اور عید کی نمازیں ہو رہی ہے، اس میں اعتکاف اور شب قدر کی تلاش ہو رہی ہے۔ پورا اڑیسہ والوں جواب دو، نیکیاں چالو ہے کہ نہیں چالو ہے؟ بولو چالو ہے، تو آج زندہ کر کے ان کو ادھورا ثواب دے؟ ان کی نیکیاں قیامت کو پوری ہوں گی، مرحوموں کی نیکیاں بے شک بولو، لہذا ان کو زندہ کرنے کی ضرورت بھی پڑے گی، بولو بے شک قیامت کے دن پڑے گی۔
ایسے ہی مدرسے چلانے والے، مدرسے بنانے والے، خانقاہیں بنانے والے، سب لوگ قبروں میں ہیں۔ صدقہ جاریہ ہے یہ مرکز العلوم بھی، سارے مسلمانوں نے اس پہ پیسے دیے ہیں، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے آج تک دیتے آ رہے ہیں۔ یہ صدقہ جاریہ سارے مرحومین، ابھی ان مرحوموں کی نیکیاں چالو ہے۔ یہاں جلالین بخاری کا سبق ہو رہا ہے، ناظرہ اور حفظ کلام پاک ہو رہا ہے۔ بے شک بولو زور سے، ان کی نیکیاں چالو ہے نہیں چالو ہے؟ ان کی نیکیاں پوری ہوں گی قیامت کے دن، لہذا ان کو زندہ کرنے کی کوئی آج ضرورت نہیں ہے، قیامت کے دن زندہ کریں۔ ایسے گنہگار سینما تھیٹر چلانے والے، جوا کے اڈے چلانے والے، وہ بھی قبروں میں، ان کو زندہ کر کے کیا کرے؟ دوری سزا دے؟ ان کے گناہ بھی چالو ہے، ان کے گناہ پورے ہوں گے قیامت کے دن، لہذا ان کو زندہ کرنے کی ضرورت قیامت کے دن پڑے۔ یہ قرآن سمجھا رہا ہے ہم کو۔ اب ذرا ایک بار دیکھو، ساری طرف سے آواز آنی چاہیے، زور سے بے شک بولو، اللہ کو سناؤ، قیامت کے دن وہ زندہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ماشاءاللہ، اس کا نام ایمان۔ اب ہمارے سامنے قیامت بہت قریب آ گئی۔ ابھی میں موبائل دیکھ رہا تھا، آپ دیکھ رہے تھے، قیامت بہت قریب آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دنیا میں جھوٹ، شراب، جوا، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ، رشوت، ظلم اور زنا کاری بڑھ جائے گی، تو زلزلوں کے برس قیامت تک شروع ہو جائے گی۔ سب مل کر جلدی سے جواب دے دو، زلزلے دنیا بھر میں ہو رہے نہیں ہو رہے؟ آپ کے میں گجرات بیٹھ کر دیکھتا ہوں کہ بھونیشور اور کہاں ضلعوں میں جھٹکے آ رہے ہیں۔ بھائی جلدی سے جواب دو نا، جھٹکے آ رہے نہیں آ رہے؟ کل بہار والوں نے کہا کہ نیپال، پاکستان، بنگلہ دیش اور کہاں سے بہار میں جھٹکے آ رہے ہیں، کیونکہ بہار لگا ہوا۔ ابھی میں دلی گیا تھا بدرپور 15-20 دن پہلے، میں نے ان لوگوں سے کہا گجرات میں بیٹھ کر میں تمہارے حالات سے واقف ہوں، یہاں بیٹھ کر موبائل میں دیکھتا ہوں، ایمانداری سے بتاؤ 6 مہینے میں کتنے بھوکم آئے؟ تو کہا 7-8 بھوکم آئے، پوری دلی خالی ہو جاتی ہے۔ ابھی کی بات ہے، 1 مہینے پہلے بھی آئے۔ ابھی ترکی میں زلزلہ ہوا، بھوکم، 1,10,000 آدمی مارے گئے۔ جواب دو، سب مل کر جواب دو، اللہ کو سنانا ہے، مجھے نہیں سنانا ہے۔ زلزلہ آیا کہ نہیں آیا؟ 1,10,000 آدمی مارے گئے۔ اس کے بعد موروکو میں آیا، 10,000 آدمی مارے گئے۔ نیپال میں آیا، 130 آدمی مارے گئے۔ چین میں 200 مارے گئے۔ ابھی 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہوا، جاپان میں 250 آدمی مارے گئے۔ پوری دھرتی ایسے کانپ رہی۔ ابھی دیکھو یہاں میرا نیٹ کام نہیں کر رہا، میں نے مغرب کے بعد دیکھا تھا، اتنا ہی بتلا رہا۔ 133 دھرتی کا مغرب کے وقت بھوکمپ، 133۔ اس میں ایک ایپ ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے، ارتھکویک الرٹ، بھوکمپ آپ کو جگا رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، روزانہ 200 بھوکمپ ہو رہے ہیں۔ لو ابھی تاریخ بدل گئی نا، ابھی 12 بجے کے بعد دیکھ لو 2 بھوکمپ ہو گئے، یہ بتلا رہے۔ مغرب کے وقت 133، 200 اوپر ہو گئے ہوں گے، کیونکہ نیٹ کام نہیں کر رہا ہے۔ 200 اوپر روزانہ بھوکمپ ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا امتلأت الارض بالمعاصی، جب زمین گناہوں سے بھر جائے گی، اللہ تعالیٰ وقت میں سے برکت اٹھا لے۔ 1 برس مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے ہفتہ، دن میں دن، گھنٹے میں گھنٹہ، منٹ میں منٹ، ماچس کی حدیث صحیح حدیث ہے۔ پورا مجمع جواب دو، ہاں یا نہیں۔ ٹائم میں برکت ہے؟ بھائی بولو نا، ٹائم میں برکت ہے؟ اٹھا لیا۔ ابھی تو رمضان گیا تھا، ابھی گیا تھا، واپس رمضان آ گیا۔ یہ کلم کلی قیامت کی نشانی ہے۔ بے موسم بارشیں ہو رہی ہے پورا سال۔ ابھی 15 دن پہلے کلکتہ پورا ایئرپورٹ پانی سے بھرا ہوا۔ ابھی میں گیا تھا 15 دن پہلے، نومبر میں ہمارے گجرات میں کئی شہروں میں، دیہاتوں میں بارش ہوئی۔ بغیر موسم کی بارش قیامت کی نشانی ہے۔ کیا کیا بتاؤں، ماں باپ کی نافرمانیاں، بڑوں کی بے عزتیاں، بیویوں پر ظلم، شوہروں کے ساتھ ظلم، اولاد کے ساتھ ظلم، ظلم عام ہو گیا، جگہ جگہ عام، قتل عام ہو گیا۔ حدیث میں آیا ہے جب قتل و غارت گیری عام ہو جائے گی، سمجھ جانا قیامت قریب۔ اور ایک بات سن لو اڑیسہ والو، تفصیل زیادہ دیکھنا ہو تو میرے یوٹیوب پر بیانات ہے، دنیا بھر کے بیانات، آپ اس کو تفصیل سے دیکھ لو، 2-2 گھنٹے کی قیامت کی نشانیوں پر بیان۔ ابھی وقت نہیں۔ 200 کتابیں پچھلے 10 سال میں مارکیٹ میں چھپ کے آئی قیامت کی نشانیوں، صرف 10 برس میں۔ ذرا زور سے بولو، سب مل کر بولو، کتنی کتابیں؟ 200، عربی میں، اردو میں، ہندی میں، انگریزی میں، دنیا بھر کی زبان۔ گوگل سرچ مار کے دیکھو، آج تک کیوں نہیں آئی، ابھی کیوں آئی؟
دجال کب نکلے گا اس پر 10 کتابیں مارکیٹ میں چھپ کر آ گئی. شیخ قرنی کی کتاب آئی مکہ مکرمہ سے، خروج الدجال ظہورہ و مکانہ، عربی میں آئی. ابھی میرے پاس ریاض سے اتنی موٹی کتاب آئی ہے شیخ یوسف البابل کی، ریاض یونیورسٹی کے بہت بڑے محدث ہیں شیخ یوسف، ان کی کتاب کا نام ہے علامات الساعہ، قیامت کی نشانی. ابھی تازہ کتاب آئی، وہ کہہ رہے ہیں قیامت بہت قریب ہے اور امت غفلت میں سو رہی. مکہ معظمہ حرم کے امام شیخ ماہر المعیقلی، انہوں نے کورونا کے آخری جو حج ہوا تھا اس میں جو خطبہ دیا ہے وہ نیٹ پہ ہے، دیکھ لو آپ. وہ کہہ رہے ہیں بڑی نشانیاں شروع ہو گئی، ابھی ٹائم نہیں ہے، دجال کے نکلنے کی تیاری ہے. سائنس والے بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ سورج پشچم کی دشا میں جا چکا ہے، ادھر سے نکلنے کی تیاری میں. یہ لوگ اندازہ بتلا رہے ہیں کہ 2037 تک میں سورج کے پچھم سے نکلنے کا چانس. چھوڑو سائنس والوں کی بات، وہ کوئی ہمارے خدا نہیں، مگر سائنس والے جھوٹ بھی نہیں بولتے. بارش آنے والے ہوتے ہیں، کالے بادل اللہ ان کو بتلاتا ہے، مگر سب مل کر بولو کالے بادل بنانے والا کون ہے؟ اللہ ان کو بتلاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بارش ہونے کا چانس ہے. ایسے انہوں نے مشینوں پر دیکھا سورج پشچم کی دشا میں جا رہا. ہم کو تو اللہ نے قرآن میں پہلے سے بتایا کہ سورج پشچم سے نکل جائے گا. سب مل کر بولو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. حالات بہت نازک ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کے بندو جاگو، قیامت بہت قریب ہے. جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں گئے تو کعبۃ اللہ ہی نظر نہیں آئی. کعبۃ اللہ تھا ہی نہیں. حدیث میں کالا کلوٹا آدمی سیدھی ہوگا، کالے گھنگریالو بال والا، وہ کعبۃ اللہ کو قیامت سے پہلے مٹا دیا. عربستان میں، امریکہ میں، یورپ میں، فرانس میں بے حساب زلزلے ہو رہے، پوری دھرتی ایسے ہل رہی. ہمارے گجرات میں بھی بہت ہو رہے. اللہ کے واسطے جاگو. میں تاریخ نہیں بتلانے آیا ہوں، میں صرف اتنا کہنے کا جواز رکھتا ہوں بے شک بولو قیامت قریب آ گئی. بس اتنا کہنے کا جواز رکھتا. کون سی تاریخ ہے، سال کون سا، مہینہ کون سا، سب مل کر زور سے بولو کس کو خبر ہے؟ اللہ کو. اس لیے ہم تو آپ کو جگا رہے. اسی قرآن میں لکھا ہے کہ قیامت آئے گی، جب آئے گی اس کا علم اللہ کو ہے. مگر جواب دو سب مل کر، میری اور آپ کی موت کا بھروسہ ہے تو فکر آخرت ہے تو ہر وقت ضرور. ابھی ہمارے سامنے رمضان آ رہا ہے، نمازیں نہیں چھٹنی چاہیے، روزے نہیں چھٹنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو اللہ نے رمضان میں معاف نہیں کیا اس کو کسی مہینے میں معاف نہیں کرے. رمضان میں 3 چیزیں خاص، نماز، روزہ اور تراویح، یہ عبادت کی لائن. اور زکوٰۃ پوری نکالو. ایک نفل ادا کرو گے فرض کا ثواب، فرض ادا کرو گے 70 فرض کا ثواب. صحیح حدیث میں رمضان میں عمرہ کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر. صحیح حدیث. رمضان نیکیاں لوٹنے کا موسم ہے. ایک تراویح چھٹنی نہیں چاہیے، ماں بہنوں کی بھی ایک تراویح چھٹنی نہیں چاہیے. سنت ہے مگر بڑی تاکید آئی اس کی. نماز پہلی سب اور تکبیر اولیٰ میں پڑھنے کی کوشش کرو. عید کے بعد مسجدیں ویران کیوں ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ رمضان میں بیٹری چارج نہیں ہوتی جو بیٹری چارج ہونی چاہیے. شب قدر لوگ تلاش نہیں کرتے. 1% مشکل سے امت تلاش کرتی ہوگی، مشکل سے. 5 رات جاگنا ہے، 21، 23، 25، 27، 29. چلو ہاتھ اونچا کرو سب مل کر، ہاتھ اونچا کرو. انشاءاللہ بولو بھائی کرو گے انشاءاللہ. رمضان میں زکوٰۃ پوری نکالو. مدرسے والے آئیں گے ان کو دل کھول کر امداد کرو. افطاری سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کی نماز کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. تہجد اور اوابین کی نماز مغرب کے بعد 6 رکعت، اس کی بڑی فضیلت آئی. کم از کم فرض نمازوں کے ساتھ یہ 2 نفل نماز ضرور پڑھنا. تہجد کی 8 رکعت اور مغرب کے بعد 6 رکعت. تسبیحات کی پابندی کرو رمضان میں. جھوٹ سے، غیبت سے، تکبر سے، ریاکاری سے، لڑائی جھگڑے سے خاص بچو. حدیث میں صحیح میں آیا ہے کوئی لڑائی کرنا ہے تو کہہ دو میں روزے سے ہوں. لڑائی اور جھگڑا، روزہ اور جھگڑا دونوں ساتھ جمع نہیں. اب تو یہ الیکٹرانک تسبیح آ گئی، یہ ہر ایک مسلمان کے پاس ہونی چاہیے. لاکھوں کی تعداد میں آپ پڑھ سکتے ہیں. 20-30 روپے کی آتی ہے، ایسے انگلی میں بھرا دو. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ.